اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلیم الخبیر الذی لیس له شریک ولا مثیل ولا نظیر الذی لا ند له ولا حد له ولا مثل له ولا مثیل له وهو السمیع البصیر والصلاة والسلام على العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سید الثقلین و نبی الحرمین و امام القبلتین و وسیلتنا فی الدارین و جد الحسن والحسین سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ربی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسکر العنزع البتین الاشرف المکین الاشجع المتین الناصر المعین الوالی الولی السید الردی الحاکم بالنص الجلی المدفون بالغری اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب و مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب اعنی مولانا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین القائدین الغر المیامین المحجلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الى یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحمید وفرقانہ المجید وقولہ الحق واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر شاہ خراسان امام کی بارگاہ کی تشریف آوری پر تمام محبین امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کہ خالق مالک اس مقدس مطہر معصوم امام کی سیرت کو سمجھتے ہوئے ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ محبین محمد وآل محمد یہ ہے کہ ہر امام اپنے وقت کا علی ہے۔ جس طرح حضرت ابو طالب کے فرزند شاہ نجف اپنے دور کے ولی تھے، علی تھے، ایسے ہی شاہ خراسان بھی اپنے دور کے علی تھے۔ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اپنی مشکلوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنے مصائب و آلام میں دامن امام سے متمسک ہو جائیں اور اللہ نے ان کو جو قوت عطا فرمائی ہے
اس قوت کے نتیجے میں ہماری مشکل کشائی بھی فرمائیں، ہماری حاجت روائی بھی فرمائیں۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ پیغمبر خدا کی یہ حدیث پیش نظر ہے کہ حضرت نے فرمایا اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد، جس دروازے پر جاؤ گے اسے اپنے زمانے کا محمد پاؤ گے۔ بے شک بے شک۔ خوش نصیب ہے وہ قوم جو معصومین کے دامن سے متمسک ہے، اس لیے کہ دنیا کی عبادتیں، دنیا کی ریاضتیں، دنیا کی بندگی صرف جنت کے حصول کے لیے ہیں۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہماری جنت کی ضمانت ہمارے امام خود عطا فرماتے ہیں۔ جب بھائی دروازہ امامت پہ آ جاؤ، تمہاری جنت کے ہم ضامن ہیں۔ ابھی آپ وہ ضامن آہو کی بات سن رہے تھے، وہ تو جانوروں کی یہ نجات کی ضمانت دیتے ہیں، انسانوں کی نجات کی ضمانت کیوں نہیں دیں گے؟ ایک سو 48 ہے، ٹھیک نہیں ہے، 148 ہجری، اور یہ بات آپ کے ذہن عالی میں رہے کہ 148 ہجری میں ہی چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی 15 شوال المکرم یا دوسری روایت کے مطابق 25 شوال مکرم کو چھٹے لال ولایت نے اس دنیا سے کوچ فرمایا ہے۔ اور شہادت کے وقت امام اس تمنا کا اظہار فرما رہے تھے کہ کاش میری زندگی میں عالم آل محمد تشریف لے آتے اور میں صادق اس عالم آل محمد کی زیارت کر کے جاتا، جس کو صادق امام جیسا عالم آل محمد کہتا ہو، اس شخصیت کی علمیت میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ صادق امام نے انہیں عالم آل محمد کا لقب دیا ہے۔ یہ دور منصور دوانی کی تھا۔ آپ مستحضر ہیں، جانتے ہیں کہ یہ منصور معلوم عباسیہ خاندان کا دوسرا بادشاہ تھا۔ اس سے پہلے ابو العباس صفا تھا، اور ان عباسیوں نے بنی امیہ کے خلاف اس لیے حکومت لینے کے لیے کوششیں کیں اور یہ نعرہ لگایا کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہم کربلا والے مظلوموں کا بدلہ لیں گے۔ ہاں، آل محمد کی مظلومیت جو کربلا میں گزری ہے اور مظلوم ہوئے ہیں سید، ہم ان کی مظلومیت کا ظالموں سے بدلہ لیں گے۔ اگر دنیا ہمارا ساتھ دے تو جیسے ہی ہم تخت پہ آئیں گے تو ان ظالموں سے بدلہ لے کر یہ حق سیدوں کے حوالے کریں گے۔ یہ نعرہ لگا کے خاندان بنی عباس نے حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے شیعہ بھی ان کے اس جھانسے میں آئے، ہاں ساتھ دیا باقاعدہ، بھئی ٹھیک ہے یہ ہم ساتھ دیں گے، اگر یہ اقتدار میں آنے کے بعد کربلا والوں کے مظلوموں کا بدلہ لیں گے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، تو ہمیں امام کا فرمان ہے ہمارے پاس کہ ہر مظلوم کے ساتھی بن کے رہو، ظالم کے سامنے ڈٹ کے رہو، لہذا ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ تو بعد میں امام صادق علیہ السلام نے سمجھایا نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ دجل ہے، خبردار ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ اس انتقام کا بدلہ لینے کا نعرہ لگا کر تمہیں ساتھ لگانا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں یہ بھی وہی ظلم و ستم ڈھائیں گے سیدوں پر جو بنی امیہ نے ڈھائے تھے۔ یہ تو پھر بعد نے امام نے متوجہ کیا، اور کچھ لوگ متوجہ ہونے کے بعد پیچھے ہٹے، ورنہ بہت سارے شیعہ بھی ان عباسیوں کی حکومت کے اقتدار کے لیے ان کا ساتھ دیتے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے بنی امیہ سے انہوں نے اقتدار چھینا ہے، اس وقت ان کا آخری بادشاہ مروان الحمار حکومت کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں اقتدار تھا، اور مروان، یہ مروان ثانی بھی کہلاتا ہے،
اس کا لقب تھا مروان الحمار۔ حمار آپ جانتے ہیں گدھے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ نے بالخصوص تاریخ اسلام نجیب آبادی بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ جب بنی عباس حکومت لینے کے لیے بنی امیہ کے خلاف اقتدار کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت امیر المومنین مروان الحمار کی حکومت تھی۔ جب اقتدار اصلی عصمت سے ہٹ کر غیر عصمت کی طرف جاتا ہے تو پھر حمار امیر المومنین کہلاتے ہیں اور شرابی بادشاہ وقت کہلاتے ہیں۔ لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت بھی کرتے ہیں اور انہیں امیر المومنین کا لقب بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ مختصر میں ادھر زیادہ وقت نہ آپ کا لوں، ان بنی عباس والوں نے مختلف جنگیں کرنے کے بعد مختلف مقامات پہ محاذ آرائی کرنے کے بعد بنی امیہ سے حکومت چھین لی اور مروان الحمار اس جنگ میں مارا گیا اور بنی عباس کے ہاتھ میں حکومت آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تھا۔ ساتویں امام کی زندگی کا تو لمبا طویل عرصہ قید خانوں میں گزرا، لیکن امام ہی ہوتا ہے، چاہے قید خانے میں ہو چاہے آزاد ہو۔ قید خانوں کی دیواریں توڑ کر بھی نور امامت دنیا کو منور کرتا رہتا ہے، اور کیا۔ جب آپ کے اس امام کا وقت آیا جنہیں شاہ خراسان یا تیسرا علی یا اپنے زمانے کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، اس وقت ابو العباس صفا جو بنی عباس کا پہلا بادشاہ تھا وہ فنار ہو چکا تھا اور منصور دوانیکی کی حکومت تھی۔ اور اسی منصور دوانیکی کہتے ہیں ٹکے ٹکے کا حساب لینے والا، پیسے کا حساب لینے والا۔ یہ اپنے کرندوں سے جب وہ بیت المال اور مال کے نام سے پیسے جمع کرتا تھا تو ان سے ایک ایک پیسے کا حساب لیتا تھا، فلاں آدمی کے پاس کتنے پیسے رہ گئے، تم نے کتنے پیسے وصول کیے، اور اس کو اپنے خزانے بڑھانے کا اور دولت کے انبار لگانے کا بہت شوق تھا۔ اس کے دور حکومت میں میرے 8ویں امام 148 ہجری میں اس دنیا میں جلوہ فگن ہوئے۔ مشکل ترین ادوار میں سے ائمہ طاہرین نے مشکل ترین زمانے میں اپنی امامت کے نور سے کائنات کو منور فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 5ویں امام کے دور میں کچھ فرصت ملی تھی، لیکن وہ دور بھی بڑی مظلومیت کا دور تھا۔ میں چھوٹی سی بات سنا کے آگے بڑھوں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے گفتگو کرتے ہوئے اسے طلاق 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 کہہ دیا، جیسے کہ ہمارے بھی جذباتی آدمی معمولی باتوں پر عورتوں کو طلاق طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ جب طبیعت ٹھنڈی ہوئی، غصہ ختم ہوا، تو اب وہ پچھتایا کہ میں نے بڑی زیادتی کر دی ہے، یہ اچھی بیوی تھی، خدمت گزار تھی، میں نے خواہ مخواہ غصے میں آ کے طلاق طلاق کہہ دیا ہے، کیا یہ طلاق ہو گئی ہے؟ اچھا، باقی مسلمانوں کے نزدیک طلاق ہے، غصے میں کہہ دیا جائے، مذاق میں کہہ دیا جائے، ویسے مثال دیتے ہوئے طلاق طلاق کہہ دیا جائے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اور جب تک کہ وہ کسی عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شوہر سے شادی نہ کرے، اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ یہ ان کے ہاں قانون ہے۔ آل محمد نے جو ہمیں اصول اسلام عطا فرمایا اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی، چاہے 100 دفعہ کہہ دیا جائے، 100 دفعہ کاغذوں پر لکھ دیا جائے، وہ کیا ہوتے ہیں اسٹامپ پہ لکھ دیا جائے طلاق طلاق، وہ طلاق نہیں ہے۔ فقہ جعفریہ میں وہ طلاق نہیں ہے۔ طلاق اس وقت ہوتی ہے جب آدمی پورے سکون کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب اس عورت کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، لہذا مجھے اسے آزاد کر دینا چاہیے۔ وہ اپنے اطمینان سکون کے ساتھ طلاق دینے پر آمادہ ہو جائے،
پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب طلاق دی جائے، جس طرح کے نکاح میں عربی کا صیغہ پڑھا جاتا ہے ویسے ہی طلاق میں عربی کا صیغہ پڑھا جاتا ہے کہ طلقتک یا زوجتی فلان طالق، اس قسم کے جملے کہتا ہے، پھر طلاق واقع ہوتی ہے۔ عربی میں طلاق کا جملہ کہنا پڑتا ہے، شوہر خود کہے یا اس کا کوئی عالم اس کی طرف سے وکیل بن کے صیغہ طلاق پڑھے، طلاق ہوگی۔ تیسری شرط، دو گواہ موجود ہوں۔ میرے بچے اس بات پر توجہ فرمائیں گے، نکاح کے موقع پر دو گواہوں کا ہونا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ بغیر دو گواہوں کی موجودگی کے اگر نکاح پڑھ دیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن طلاق میں واجب ہے دو گواہ موجود ہوں، عادل آدمی، عام آدمی نہیں۔ عادل کہتے ہیں اس بندے کو جو واجبات شریعت کو چھوڑتا نہ ہو، محرمات کے قریب نہ جاتا ہو، ایسے آدمی کو شریعت میں عادل کہا جاتا ہے۔ ایسے دو عادل آدمی اس صیغہ طلاق پڑھتے ہوئے موجود ہوں تو پھر وہ طلاق ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جب صیغہ طلاق پڑھا جا رہا ہو عورت پاک ہو، وہ مصلی عبادت میں آنے کے لائق ہو، پھر طلاق ہوتی ہے۔ میں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے بات بیان کی ہے، اکثر آج کل ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، یہ طلاق پڑھی گئی ہے، یہ اسٹامپ لکھ لیا گیا ہے، اب یونین کونسل کی طرف سے نوٹس آ گیا، یہ کوئی اس کی حیثیت نہیں شرعی طور پر، یہ بس پاکستان کے قانون کی بات ہے۔ شریعت میں یہ طلاق ایسی نہیں ہوتی، وہ اس کی زوجہ رہتی ہے جب تک کہ یہ شرطیں ساری پوری نہ ہو جائیں۔ بالکل ایسا، بے شک بے شک ایسا۔ اس آدمی نے طلاق دے دی، علماء سے پوچھا، وہاں کے بغداد کے تمام علماء نے کہا جی طلاق ہو گئی۔ اسے کہا نہیں، میں تو جب تک اپنے امام سے خود نہیں پوچھوں گا اس وقت تک میں اس شریعت کے قانون پر تمہارے کہنے پر عمل نہیں کروں گا۔ میں امام صادق علیہ السلام کا زمانہ بتلا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ بغداد سے چل کر مدینہ منورہ میں آیا پاک امام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ جا رہا تھا محلہ بنی ہاشم کی طرف امام کی خدمت میں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ رستے میں ایک سبزی فروش کی دکان تھی، سبزیاں بیچنے والے کی دکان تھی۔ اس نے کہا یہ اجنبی آدمی ہے، یہ جا رہا ہے محلہ بنی ہاشم میں اور وہاں تو حکومت کے جاسوس ہیں، یہ پکڑا جائے گا، اس کو سزا ملے گی، غائب کر دیا جائے گا۔ وہ جلدی سے دکان سے اٹھا، جانے والے آدمی کو بلایا، کون ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھئی میں بغداد سے آیا ہوں، شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنے امام کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ میرے امام محلہ بنی ہاشم میں رہتے ہیں۔ اس کا خبردار نہ جانا، ادھر تم امام کے گھر کا موڑ مڑو گے گلی کی طرف، ادھر غائب کر دیے جاؤ گے۔ حکومت کے جاسوس ہر وقت امام کی نگرانی پر لگے رہتے ہیں کہ کون ملاقات کرتا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں ملاقات کرتا ہے، وہ غائب کر دیے جاتے ہیں، مار دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر میں نے مسئلہ پوچھنا ہے کہ اس طرح کر، سبزی بیچنے والی ٹوکری خرید، اس میں سبزیاں رکھ مختلف، اور اب سبزیاں بیچنے کی آواز لگا۔ سبزیاں بیچنے کی آواز لگاتے ہوئے امام کے گھر کی طرف سے گزر، امام کا غلام تجھے خود بلا لے گا، پھر امام تجھے خود سنبھال لیں گے۔ یہ دور تھا امام کا جو زمانہ آزادی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایسے کیا، وہ ٹوکری خریدی، سبزی فروشوں والا لباس پہنا، سر پہ سبزیاں خریدی، وہ سبزیاں بیچنے کی آواز لگاتا ہوا سیدوں کے دروازے سے گزرا۔ امام نے پھر غلام بھیجا، جاؤ اس سبزی فروش کو لے آؤ، ہم اس سے سبزی خریدنا چاہتے ہیں۔ اس بہانے سے وہ خدمت امام میں پہنچا اور اس نے اپنا مسئلہ پیش کیا، اور امام نے اسے بتایا بے فکر ہو جا، تیری طلاق نہیں ہے، وہ تیری زوجہ ہے، تو اس کا زوج ہے، شریعت طاہرہ کے مطابق جس طرح تو نے طلاق دی ہے وہ طلاق ہی نہیں ہے، کوئی نکاح باطل نہیں ہوا۔ تو ایسے پرفتن دور میں آپ کے ائمہ طاہرین نے زندگی گزاری۔ اگرچہ شاہ خراسان، والی خراسان اپنے زمانے کے علی کے زمانے میں حضرت کو وقت کے حاکم نے اپنا ولی عہد بنا لیا تھا۔ مجھے بہت وقت تھوڑا دیا گیا ہے کہ میں نے 9:40 پہ آپ کی ضمانت کو تمام کر دینا ہے۔
امام کو ولی عہد بنایا گیا تھا، اور مامون رشید نے یہ کہا تھا، ولی عہد کا معنی تو آپ جانتے ہیں نا، میرے بعد آپ بادشاہ ہوں گے، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ پہلے تو بادشاہی کی پیشکش کی تھی، امام نے انکار کر دیا، اس لیے ہم فقط اپنے زمانے کے، اپنے سامنے کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ امام قیامت تک آنے والے حالات پہ نگاہ رکھتا ہے، ہماری نگاہ محدود، اللہ نے ان کو جو لامحدود طاقت عطا فرمائی ہے، وہ ان نظروں سے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے۔ جب امام نے اس کی بادشاہی کی پیشکش کو رد کر دیا ہے سرکار رضا علیہ السلام نے، پھر اس نے کہا اچھا اگر آپ حکمرانی بادشاہی نہیں دیتے تو میرے ولی عہد بن جائے۔ بعد میں اسے دھمکیاں بھی دی۔ مشیت امام امام ہی جانتا ہے، جس طرح کہ خدا کی مشیت اللہ جانتا ہے نا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ مسئلہ کیوں ہے، اس کیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ کل کی بات، ایک نوجوان اسی سائیوال سے میں گزر رہا تھا، رکا باہر، تو ایک جوان نے پوچھا سرکار یہ فرمائیں اللہ نے کیوں واجب کیا کہ صبح کی نماز اونچی آواز سے پڑھو؟ مردوں پر صبح کی 2 رکعت نماز قیام کی حالت میں سورہ الحمد اور قرات کرنا واجب ہے بلند آواز سے۔ مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتیں بلند آواز سے پڑھنی پڑتی ہیں، جماعت سے پڑھے تو پیش نماز پر واجب ہے، اونچی آواز سے پڑھے۔ آپ فرادہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ پر واجب ہے کہ آپ پہلی 2 رکعتیں بلند آواز سے پڑھیں۔ اس کو جہری نماز کہا جاتا ہے۔ عورت کی ساری نمازیں اخفاتی ہوتی ہیں، وہ آہستہ پڑھتی ہے، بلند آواز سے وہ نہیں پڑھ سکتی۔ مرد پر واجب ہے صبح کی 2 رکعتیں، مغرب کی پہلی 2 رکعتیں، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں بلند آواز سے پڑھیں۔ وہ جی یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا دیکھو اللہ کے جتنے احکام ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، ان کی 2 قسمیں۔ اچھا پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ احکام الہیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ امور ہے جن کو امور تعبدی کہا جاتا ہے، ایک وہ امور ہے جن کو امور عللی کہا جاتا ہے۔ عللی امور کا معنی اللہ نے حکم دے کے وجہ بھی بیان کی ہے کہ میں یہ حکم اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے۔ جیسے کہ روزے کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم پر روزہ ایسے فرض کیا گیا جیسے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ نماز کی فرضیت کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اس لیے واجب کی گئی ہے تاکہ وہ تمہیں پاک و پاکیزہ کرے، تمہیں برائیوں سے بچا لے، بے حیاؤں سے بچا لے، فقط اللہ کے لیے تم ہو جاؤ۔ اللہ نے علت بیان کی ہے۔ اور امور تعبدی وہ امور ہیں جو اللہ نے حکم دے دیا، بندے کو کوئی حق نہیں ہے کہ پوچھے یہ کیوں دیا ہے، وہ مالک ہے، مملوک ہے، وہ معبود ہے، عبد ہے، جو حکم دیتا ہے جیسا دیتا ہے ہم پر واجب ہے کہ اسی طرح اس پر عمل کریں۔ یہ امور تعبدی کہلاتے ہیں۔ تو برادران گرامی قدر، مشیت امام امام جانتا ہے، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، وقت نہیں ہے ورنہ میں اور مثالیں بھی دیتا۔ سرکار رضا علیہ السلام نے مشیت الہیہ کے مطابق اس کی ولی عہدی کی پیشکش کو قبول فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ میں تیری ولی عہدی کی پیشکش کو قبول کرتا ہوں، لیکن نہ میں تیرے کسی معاملے میں دخل دوں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ کسی کو ملازمت پر قائم کروں گا، جیسا درا جی چاہے گا کرے گا۔ اور یہ بات بھی سن لے کہ یہ ولی عہدی کا وقت تیرا مجھ تک پہنچنے والا نہیں، کیونکہ میرا انتقال، میری موت تجھ سے پہلے واقع ہو جائے گی۔ امام علم المنایا والبلایا جانتے ہیں نا، موت کا علم امام جانتا ہے نا، آنے والی مصیبتوں کو جانتا ہے نا۔ امام کے وہ غلام جن کی سچی محبت تھی امامت کی، ان کو بھی علم منایا والبلایا عطا فرمایا، امام کیوں نہیں جانتے ہیں؟ جیسے میثم تمار تھے، جی جیسے کہ جناب مالک اشتر تھے، جیسے کہ اور ہستیاں تھیں، حضرت عمار یاسر تھے، ان کو معصومین نے جیسے جیسا کسی کا ظرف تھا ان کو علم عطا فرمایا۔ امام نے فرمایا میں قبول کرتا ہوں ولی عہدی کو، مگر یہ ولی عہدی مجھ تک پہنچنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے بعد میں بادشاہ جب بنوں گا جب میں زندہ رہوں گا، جب میں دنیا میں پہلے ہی چلا جاؤں گا تیرے بعد تو یہ ولی عہدی مجھ تک کیسے پہنچنے والی ہے، لیکن میں قبول کرتا ہوں۔ امام نے قبول فرمائی۔
زمان آپ مطالعہ فرمائیں، اور یہ بات میرے بچے وہ یاد رکھیں گے، بزرگ تو مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ بچوں، جس کسی معصوم کی ولادت آئے، شہادت آئے، رسم کے طور پر نہیں، ایمانی فریضہ سمجھ کے اس امام کی سیرت کا جتنا بھی ممکن ہو مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا ممکن ہو اس سیرت پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، ورنہ یہ جلسے ملسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے سیرت امام کو نہیں سمجھا، ہم نے مقام امامت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اپنے دل میں نور ولایت کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر یہ رسمی ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ناراض نہیں ہونا جب ہی فائدہ ہے جب ہم ان کی سیرت کو، ان کی حالات زندگی کو، حالات زمانہ کو دیکھ کر اپنے سینوں میں اس نور ولایت کو پیدا کریں کو، جو اس نور ولایت کو سید الانبیاء نے مقام غدیر پر قیامت تک آنے والے مومنوں تک پہنچانے کی کوشش فرمائی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان کے دروازے پر آئے اور پھر وہ بے فیض رہے، یہ نہیں، یہ بات بھی پکی ہے۔ جو صحیح عقیدے سے، صحیح یقین کے ساتھ دروازہ آل محمد پہ آنا چاہتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی گناہگار ہو، یہ مت تصور کیجئے کہ جی میں تو بڑا گناہگار ہوں، میری دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں۔ نہیں، گناہگاروں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، متقیوں کو اپنے تقوی پر ناز ہے، صالحین کو اپنی صالحیت پہ، نیکیوں پہ ناز ہے، لیکن گناہگار کو تو سوائے اس کے کرم پہ کسی چیز پہ ناز ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہی 8ویں لال ولایت فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کرتے ہوئے کہا یا رب العالمین، جواب آیا لبیک یا عبدی۔ اس نے پھر پکارا یا رب المعصومین، پھر جواب آئی لبیک یا عبدی۔ یا رب الصالحین، لبیک کا جواب آیا۔ اس بندے نے چوتھی دفعہ کہا یا رب العاصین، اے گناہگاروں کے خدا۔ معصوم فرماتے 3 دفعہ جواب آیا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ بندے نے پوچھا مولا، اس نے رب المعصومین کہا، رب الصالحین کہا، رب الغافرین کہا، کیا کیا عظیم القاب سے اللہ کو پکارا، ادھر سے 1 دفعہ لبیک کا جواب آیا۔ جب کہا یا رب العاصین، اے گناہگاروں کے خدا، 3 دفعہ جواب آیا۔ فرمایا ہاں، اللہ کہتا ہے صالحین کو اپنی صالحیت پہ ناز ہے، نیک لوگوں کو اپنی نیکی پہ ناز ہے، بندگی کرنے والوں کو اپنی عبادت پہ ناز ہے، گناہگاروں کو سوائے اس کی مغفرت کے، سوائے اس کے رحم پہ کسی پر ناز نہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے گناہگار بندے، تو نے اپنے گناہ کا اقرار کر کے مجھے پکارا ہے، میں 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ لیکن یہ یقین ہو کہ جب اس کو پکاروں گا وہ کریم جواب بھی دے گا اور میری مشکلیں بھی آسان کرے گا۔ مت تصور کیجئے کہ میں گناہگار ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوں، میری کون سنتا نا، وہ سنتا ہے۔ اور چلتے چلتے یہ بات بھی عرض کر دوں، بوڑھوں کے مقابلے میں جوانوں کی زیادہ سنتا ہے، اس لیے کہ بوڑھوں کے دامن گناہوں سے آلودہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ان سے سرزنگ ہوتی ہیں۔ جوان کے گناہ تھوڑے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی معصیت کرتے ہیں، لہذا اللہ تھوڑی معصیت رکھنے والوں کی جلدی سنتا ہے، زیادہ گناہ رکھنے والوں کی تھوڑی بہت کم سنتا ہے۔ بس آخری بات، وقت نہیں رہا، سرکار امام رضا علیہ السلام اصل میں میرے جیسے بڈھے بندے جشن کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ لچھے دار گفتگویں اور لچھے دار نعرے اور یہ وہ، ہم تو ایسی بات کہنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں بھی ہدایت ملے اور سننے والوں تک بھی کوئی پیغام پہنچ جائے۔ مجلس کے 2 ہی مقصد ہیں نا، حصول نجات اور ایصال نجات، لوگوں تک نجات کا رستہ پہنچانا اور خود بھی نجات حاصل کرنا، یہ مقصد مجلس ہے۔ اس کے علاوہ مجلس کا میں نے عرض بھی کیا تھا کسی محرم کے مجلس میں
کہ اس مجلس کے دو ہی مقصد ہیں، انفارمیشن، اپنے علم میں اضافہ کرنا۔ اگر ایک نقطے کا بھی اضافہ ہو جائے سمجھو مجلس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر جیسے خالی جھولی آئے تھے ویسے خالی جھولی چلے گئے، تبرک اچھا مل گیا، مبارکبادی اچھی ہو گئی، واہ واہ اچھی ہو گئی، میں سمجھتا ہوں مجلس کا مقصد پورا نہیں۔ انفارمیشن، اپنے علم میں اضافہ کرو، کیونکہ جن اماموں کو آپ نے مانا ہے وہ جاہلوں کے امام نہیں، علماء کے امام ہیں، عالموں کے امام ہیں، جاننے والوں کے امام ہیں۔ پہلا مقصد انفارمیشن، اپنے علم میں اضافہ کرنا۔ دوسرا ریفارمیشن، اپنے آپ کو انسانیت کے سانچے میں ڈالنا، جو غلطیاں برائیاں دور ہو جائے اور انسان بن جائے۔ یہی سب سے بڑی مجلس کا مقصد ہے۔ اور میرے آٹھویں امام لال ولایت مثل رسول ہے اپنے زمانے میں۔ امام، میں نے یہ جملہ بھی کہا تھا، پھر بطور تذکر کے دوہرا دوں، امام، ہر امام اپنے زمانے میں وہ کام نہیں کرتا جو نبی نے کیا تھا نا۔ میں اس جملے پہ جلدی سے فتویٰ نہ دے دیجیے گا، توجہ سنیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں امام اپنے دور میں وہ کام نہیں کرتے جو نبی نے کیے تھے، بلکہ ہر امام اپنے زمانے میں وہی انجام دیتے ہیں۔ اگر نبی ہوتے تو نبی بھی وہی کام کرتے جو آج امام انجام کرے۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں کہ نہیں۔ امام اپنے زمانے میں وہی اعمال انجام دیتے ہیں، وہی پیغام دیتے ہیں، وہی سیرت پیش کرتے ہیں۔ اگر نبی بھی ہوتے تو وہی سیرت پیش کرتے جو امام رضا علیہ السلام پیش فرما رہے ہیں۔ محمد ابن عیسیٰ، بٹ 2 منٹ رہ گئے، 2 منٹ میں بات ختم کر جی، ان کا 40 منٹ تک ختم کر دیں۔ وہ نوے کے اور روڑا بھائی، اچھا سلوات پڑھ لیں ملک بلند آواز سے۔ مہربانی عزیز نے حوصلہ افزائی فرمائی، آپ 10 منٹ میں اور بھی لوگوں کی سمع خراشی کر لیں۔ محمد ابن عیسیٰ روایت کرتا ہے کہ مجھے سید الانبیاء کی زیارت کا بڑا شوق تھا، اور قریباً ہر بندے کے دل میں شوق ہوتا ہے۔ معصومین کی زیارت تو بہت بلند مقام ہے نا، یہ شوق ہے۔ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، مجھے باپ کی زیارت ہو جائے، میں دیکھوں میرا ابا کس حال میں ہے، ان سے کوئی دعا لے لوں، ان کی زیارت کر لوں، میرا فلاں فوت ہوا مرحوم کی زیارت کروں۔ بہترین نسخہ تھا، فرمایا ہے امام رضا علیہ السلام نے، اگر تو اپنے مرحومین کی زیارت کرنا چاہتا ہے، بلکہ ملاقات کرنا، تمہارا لفظ ملاقات ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ہر شب جمعہ زیر آسمان میرے جد حسین کی زیارت پڑھا کر، تیرا مرحوم بھی مل جائے گا۔ ممکن ہے اگر شفقت فرمائے تو میرے جد بھی تجھے اپنی زیارت کروائے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام وہ عظیم نسخہ ہے، اگر مومن اس پہ عمل کرے تو امام کی زیارت بھی نصیب ہوگی، گناہ بھی سارے معاف ہوں گے، اور جس مرحوم سے تو عالم خواب میں ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ اپنی اصلی حالت میں تجھے مل کے اپنی اصلی حالات بھی بتا جائیں گے۔ اس خزانے میں ہمارے ایک رنالے میں ایک اسیر صاحب ہیں، مولانا اسیر صاحب، وہ اہل حدیث ہیں، پکے اہل حدیث ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اہل حدیث تو یا رسول اللہ، یا علی، یا حسن، یا حسین کے قائل نہیں ہوتے نا، لیکن مجھے کہہ لگے کہ مجھے کوئی شیعہ مواد دیں تاکہ میں مطالعہ کروں، شیعوں کا نظریہ کیا ہے، شیعوں کے اصول کیا ہے، مسلک کیا ہے۔ بہرحال میں نے اپنی بساط کے مطابق کچھ کتابیں دیں، 1 سال کے بعد انہیں کتابیں واپس کی۔ کہنے لگا جی ایک بات تو میں مانتا ہوں، اگلی نجات کا جتنا اچھا اور آسان رستہ شیعوں کے اماموں نے بتایا ہے، ایسا رستہ کسی دنیا کے امام نے نہیں بتایا ہے۔ آج دنیا کا ہر بندہ پریشان ہے، مشکلوں میں گھرا ہوا ہر انسان، کم از کم مجھے آج تک کوئی نہیں ملا جس نے کہا جی مجھے کوئی پریشانی نہیں سوائے انگریزوں کے۔ گورے کہتے ہیں انگریز، میں نے یورپ کے تقریباً تمام ملک دیکھے، وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا کی کوئی پریشانی نہیں۔
لیکن آج تک کوئی مسلمان نہیں ملا جس نے کہا وہ پریشانی نہیں، لیکن ہر پریشانی کا حل زمانے کے مشکل کشا نے ہمیں بتائے ہیں۔ آج کل میں مثال دیتا ہوں، بات لمبی ہونے سے میں ڈرتا ہوں، جوان بڑے پریشان ہیں جی، نوکری نہیں ملتی، روزگار نہیں ملتا، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، قبیلہ بہت بڑا ہے، بزرگ والدین کا، گھر والوں کا بوجھ ہے، کیا کروں؟ بہترین نسخہ عطا فرمایا آپ کے 8ویں امام نے، اور اس کی تائید 11ویں امام نے بھی فرمائی اپنی حدیث میں، کہ اگر بندہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کاروبار نہیں چلتا، نوکری نہیں ملتی، عزت و آبرو والا حلال رزق نہیں ملتا، عمل کرنا آپ کا کام، عمل تو ہم نے کرنا ہے نا، امام کا کام تو بتانا ہے نا، اب نہ کرے تو یہ پھر ہماری بدبختی ہے، کرے تو ہماری کچھ۔ فرمایا بہترین آسان ترین نسخہ کہ جب کبھی تم گھر جاؤ، اپنے گھر جاؤ، گھر کی دہلیز میں دایاں قدم رکھو، سامنے گھر کا کوئی فرد نظر آئے یا نہ آئے، زور سے کہو السلام علیکم۔ گھر چلتا پھرتا بیوی، بیٹی، بہن، بھائی، بیٹا نظر نہیں آتا، وہ سب اپنے کمرے میں گرمی کا موسم میں اے سی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کا سین خالی، ہم آئے ہیں تو فرماتے کہو السلام علیکم۔ السلام علیکم کہنے کے بعد 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ دو، کہو فقر و فاقہ نیڑے نہیں آئے گا، اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا۔ یار اس سے آسان نسخہ ہو سکتا ہے؟ جو مشکل کشا نے ہماری مشکل کشائی فرمائی کہ گھر جب جاؤ، دہلیز میں دایاں قدم پہلے رکھو، اور دایاں قدم رکھتے ہوئے السلام علیکم کہو، اور قل ہو اللہ 3 دفعہ پڑھ لو، بس پھر باتیں کرو، جو کرنا ہے کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دروازے رزق کے لیے اتنے کھول دے گا کہ تمہارے لیے اس رزق کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ محمد ابن عیسیٰ کہتا ہے کہ مجھے پاک پیغمبر کی زیارت کا عشق تھا، میں نے بڑے عمل کیے، بڑے وظیفے کیے، جو کسی نے بتایا وہ میں نے کیا، نبی کی زیارت مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ آخر وظائف کے منزلوں سے گزرتے ہوئے میں نے پاک پیغمبر کی بیٹی سیدہ طاہرہ کو وسیلہ قرار دیا۔ کائنات عالم میں اس سے بڑا وسیلہ نہیں ہے، جو علی جیسے بادشاہ کا بھی وسیلہ ہے، اور 11ویں امام نے فرمایا تھا ہم کائنات کے مشکل کشا ہیں، اور ہماری دادی بطول ہماری مشکل کشا ہے۔ عظمت جناب سیدہ بآواز بلند صلوات۔ وسیلہ کے قرار دیتے ہو، میں نے کہا مخدومہ میں گناہگار ہوں، میں جو پڑھتا ہوں پتہ نہیں میری عربی بھی صحیح ہے یا نہیں، ڈنگا پھڑنگا پڑھتا ہوں، بہرحال میں یہی کچھ کہہ سکتا ہوں، میں ملتجی ہوں، تجھے تیری اس عظمت کا واسطہ جس عظمت کو نبی اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کے ظاہر کرتے رہے، مجھے اپنے بابا کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ یہ دعا مانگی میں نے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ کہتے ہیں دعا مانگ کے نماز عشاء سے فارغ ہو کے کچھ پڑھتا پڑھتا میں سو گیا، عالم خواب میں میں نے سید الانبیاء کی زیارت کی، حضور تشریف فرما ہے، اور جوک در جوک لوگ پاک پیغمبر کی زیارت کے لیے جمع ہو رہے ہیں، کوئی نبی کے پیروں کو بوسہ دیتا ہے، کوئی نبی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کوئی نبی کی دست بوسی کرتا ہے، کوئی دور سے کھڑا ہوا کپ کپا رہا ہے، زیارت کر رہا ہے۔ پیغمبر کے سامنے ایک طبق ہے، پلیٹ کہہ لو، تھال ہے نبی کے سامنے، وہ کھجوروں سے بھرا ہوا ہے۔ جو بندہ بھی قریب آتا ہے نبی 2 4 10 20 کھجوریں اسے عطا کرتے ہیں۔ پنجابی میں سادے لفظوں میں کہوں کہ ہر آنے والے کو، ہر اپنے ظاہر کو کھجوریں عطا کرتے ہیں۔ یہ محمد ابن عیسیٰ کہتا ہے ڈرتا 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 میں بھی حضور کے پاس گیا، ابھی میں نے سلام ہی کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، نبی نے مٹھی بھر کے مجھے کھجوریں عطا فرمائی۔ میں کھجوریں لے کے پیچھے ہٹا، میں نے گنی 1 2 3 4، وہ 18 کھجوریں تھیں۔ یہ محمد ابن عیسیٰ کہتے ہیں 18 کھجوریں نبی نے اپنی مٹھی میں مجھے عطا فرمائی،
میں نے گنی تو 18 تھی. میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا مطلب ہے ابھی 18 سال میری زندگی اور ہے. یہ میں نے خود تعبیر کی. میں نے اس خواب کی یہ تعبیر لی کہ پیغمبر کا 18 کھجوریں دینا، اس کا معنی کہ ابھی 18 سال میں نے زندہ رہنا. یہ میں نے تعبیر کی. کہتا کھائیں یا نہیں کھائیں مجھے کوئی یاد نہیں، میری آنکھ کھل گئی، لیکن میرا دل بڑا خوش. میں نے صبح اٹھ کے 2 رکعت شکرانہ پڑھا، تہجد کی نماز سے فارغ ہوا، صبح کی فریضہ سنتے پڑھی، فرض پیا. ابھی میں تسبیح پڑھ رہا تھا کہ مجھے کسی نے بتایا او بندہ خدا تو نبی کی زیارت کا شوق ظاہر کرتا تھا کہ اللہ کرے مجھے جلدی نبی کی زیارت نصیب ہو. نبی تو نہیں، جزو نبی سرکار رضا فلاں مقام پہ تشریف فرما ہے. برعظمت والی خراسان شاہ خراسان بآواز بلند صلوات. وہ خواب تھا، یہ عملی زندگی تھی، پریکٹیکل ہو رہا تھا. فلاں جگہ پہ امام تشریف فرمائے. کہتا میں دوڑتا گیا. وہی مقام جس مقام پر میں نے نبی کو دیکھا تھا اسی مقام پر فرزند رسول تشریف فرمائے. درخت کے سائے میں، اسی پوزیشن میں جس میں نبی میں نے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اسی پوزیشن میں سرکار رضا تشریف فرمائے. کہتا میرا دل باغ ہو گیا. لیکن میں نے دیکھا ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے نبی کے امام کی زیارت کے لیے. لوگ باری باری جاتے ہیں، امام کی زیارت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، امام آگے سے کچھ دیتے ہیں، کچھ کو نہیں دیتے. بہرحال ایک لمبی قطار. کہتے قطار کے پیچھے میں بھی کھڑا ہو گیا. آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا، جھانک کے دیکھتا رہا کہ میری کب باری آتی. یہ فطرت ہے انسان کی. جب قطار میں کھڑا ہونا تو پھر وہ جھانک کے دیکھتا ابھی کتنے بندے رہ گئے ہیں، کب میری باری آئے گی. کہتا میں یہ دیکھتا رہا. قریباً 1 ساعت 1 گھنٹے کے بعد میری باری آئی. میں نے جھک کے سرکار کے گھٹنے پہ بوسہ دیا، سلام کیا. مصافحہ کرنے کے بجائے میں نے ہاتھ بڑھائے تو امام نے مٹھی بھر کے کھجوریں عطا فرمائی. وہ خواب تھا، یہ اس کی تعبیر. 18 کھجوریں میں نے گنی تو 18 کی 18. میں نے کہا فرزند رسول تھوڑی سی اور کھجوریں عطا فرما دیں. کہا اگر نانا نے زیادہ دی تھیں میں بھی تجھے زیادہ عطا کرتا. بآواز بلند صلوات. چونکہ سرکار نے اتنی دی تھی، وقت کا امام اپنے نبی سے کبھی سبقت نہیں کر سکتا. جتنا نانا نے عطا کیا تھا اتنا ہی میں تجھے عطا کر رہا ہوں. اگر تیرا مقدر جاگتا رہا تو یہ 18 بھی اتنی بابرکت ہوں گی تیری 7 نسلوں تک یہ ختم نہیں ہوگی. اور سرکار رضا کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں اپنی گردنیں، عقیدت کی گردنیں جھکا دو دہلیز رضا پر، پھر تمہارے لیے کوئی مشکل نہ رہے گی. تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ زبان سے قرار کرتے ہیں، دل ابھی شک میں پڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم شک اور یقین کے درمیان ہوتے ہیں. وہ بات کبھی قبول نہیں ہوتی جس یقین میں شک داخل ہو. جب کوئی امامت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں، ان پاک ہستیوں کے بارے میں بات ہو، پورے یقین رکھو کہ مجھ میں کمی ہو سکتی ہے، مجھ میں نقص ہو سکتا ہے، نقص ہے، مجھ میں کمی ہے، لیکن وہاں تو کمی نہیں ہے نا. یہ تو لا ریب اور بے عیب ہستیاں ہیں. ان کے میرے مانگنے میں دیر ہوگی، ان کے عطا کرنے میں دیر. خالق مالک میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لے. میرے اللہ تجھے اسد خان صاحب کی اولاد کے لیے، اسد خان صاحب کی اولاد کے لیے. خالق مالک تجھے تیری کریمی رحیمی کا واسطہ، بالخصوص آج کی شب شہنشاہ خراسان کی تشریف آوری کا واسطہ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لے. خالق مالک اس خانوادہ عصمت کی مدح سرائی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. ان کی سیرت طیبہ کو اپنی اپنی بساطوں کے مطابق اپنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. جتنے احباب تشریف فرما ہے اور جشن میلاد رضا میں آئے ہیں، خالق مالک
جس طرح کے دنیا کے بادشاہ خوشیوں کے موقع پر کچھ قیدیوں کو رہائی کی نوید سناتے ہیں، ہم بھی ملتجی ہیں اس شہنشاہ کے صدقے میں میرا خالق ہمیں گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما دے، اپنی بندگی سرکار رضا کی اطاعت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نظر کرم سرکار رضا کی نظر شفقت سے مالا مال فرما دے، جو تمنائیں، جو آرزویں، جو خواہشیں سرکار رضا کے ان غلاموں کے دلوں میں تو بہتر جانتا ہے، سب پوری فرما دے، سب کو